تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل سید الکونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا، جو دین ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، جس پر چل کر ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی یقیناً اللہ کی جنتوں کے وارث ہوں گے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر کے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح جو اس دین کو لانے والے ہیں یعنی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ نے بڑی نعمتیں کی، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان میں سے ایک رسول کو بھیج دیا ہے۔ ان میں سے، وہ کسی اور مخلوق سے تعلق نہیں رکھتے، فرشتوں سے تعلق نہیں رکھتے، جنوں سے تعلق نہیں رکھتے، کسی اور چیز سے تعلق نہیں رکھتے، وہ تعلق رکھتے ہیں اسی انسان سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اور رسول بنا کے بھیج دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، ان کی طہارت کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے کہ صفائی ایسے حاصل ہوتی ہے۔ ظاہری صفائی کی بھی تعلیم دیتا ہے اور باطنی صفائی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہری صفائی جیسے استنجا کرنا ہے، بول و براز ہے، میل کچیل ہے، اس کو دور کرو۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میل کچیل، پاگل پن، عجیب بکھرے ہوئے بال، پرا گندہ حال، اللہ کے بندو یہ پسند ہے۔ خوبصورت ہو، خوبصورت بن کے رہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تجھ پر نعمتیں کر رکھی ہیں، فحدث، ان نعمتوں کا اظہار کر، لیکن تکبر اور غرور نہ آئے۔ تکبر اور غرور نہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ صاف ستھرا انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک شخص بیٹھا ہے، دیکھا تو اس سے پوچھا تیرا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں جی سب کچھ ہے۔ تو یہ کیا، یہ عجیب حال بنا کے بیٹھے ہو، میلے کچیلے کپڑے عجیب۔ وہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں سادگی، فرمایا کہ یہ تو نہیں ہے، جاؤ جا کے اپنے کپڑے بدل کے آؤ، نہا کے آؤ،
وہ گیا, کپڑے چینج کر کے آیا, نہا کے آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا, یہ پہلے بہتر تھا یا اب ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اب ہے. تو فرمایا یہی چیز اللہ پسند کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ظاہری جو صفائی ہے وہ بھی ان کو تربیت کی, ان کی تعلیم دی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیشاب کر رہے تھے اور باپردہ ہو کے کر رہے تھے, اپنے آپ کو چھپا کے کر رہے تھے. مشرکین مکہ نے بطور مذاق کہا, دیکھو یبول کما تبول المرأہ, یہ اس طرح پیشاب کر رہا ہے جیسے عورتیں پیشاب کرتی ہیں. اور ان کو دیکھو, ان کو پیشاب کا طریقہ نہیں آتا, ان کا پیغمبر ان کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے, واش روم میں کیسے جانا ہے, وہ طریقہ بھی ان کو بتاتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شرمندہ نہیں ہوئے. اللہ کے بندو, جب ہم صحیح بات پہ ہیں نا تو ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ذہن میں رہے. لوگ آپ کو ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم کہیں یار پتہ نہیں ہم کوئی کمزور ہو گئے. نہ میرے بھائی, وہ غلط پہ چل کر شرمندہ نہیں ہوتا, تو ہم کیوں ہو جائے صحیح پہ چل کے, صحیح پہ چل کر. اللہ کے بندو, کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے, ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہا دیکھو ایسے پیشاب کرتا ہے, ان کو پتہ نہیں, ان کا پیغمبر ان کو سکھاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آگے کہا کہ ہاں, ہمارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہے, بول و براز کرتے ہوئے, پیشاب کرتے ہوئے منہ کو یا پیٹھ کو بیت اللہ کی طرف نہیں کرنا. تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو جان لو. ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ جو صفائی حاصل کرنی ہے, استنجا کرنا ہے, وہ کم از کم 3 ڈھیلوں کے ساتھ کرنا ہے. مٹی کے بٹے, مٹی کے ڈھیلے, 3 ڈھیلوں کے ساتھ کرنا. تمہیں پتہ ہے؟ نہیں تو یہ بھی جان لو کہ یہ بھی ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری صفائی بھی, باطنی صفائی بھی. آپ جانتے ہیں شرک سب سے بڑی باطنی بیماری ہے. بغض, کینہ, نفرت, یہ ساری چیزیں باطنی. وہ اللہ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتا ہے, ان کو سکھاتا ہے. ایک ہے پڑھنا, ایک ہے سکھانا. اللہ کے بندوں پڑھ رہے ہیں, ہم نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا, حفظ پڑھ لیا, یہ صرف قرآن پڑھنے ہیں. آگے اس کے معنی مفہوم کو جاننا, اس کی تشریحات کو جاننا, اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کرنا, یہ تعلیم ہے. وہ یہ بھی سکھاتا ہے ان کو, والحکمہ, اور حدیث پڑھاتا ہے, ان کو حکمت پڑھاتا ہے. اب حکمت و دانائی کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام سے بڑھ کر تو کوئی حکمت و دانائی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جوامع الکلم دی ہے, اللہ نے مجھے ایسی عمدہ کلام دی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. تو جوامع الکلم کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. وہ ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے اور حدیث کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے یہ انسانیت صریح گمراہی میں تھی, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گمراہی سے نکالے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ, یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے.